الله والله 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 الله. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. شریعت ہمیں ہر طرح کے اخلاق کا درس دیتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہو انسان کو تو شریعت ہمیں اس سے بھی منع کرتی ہے، بلکہ تکلیف کو دور کرنے کا ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور کسی کو اذیت دینے سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کہ جب اسلام اپنی تعلیم دیتا ہے تو وہاں پر اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کو بھی دیکھتا ہے، اور شریعت اسلام ہمیشہ آپ کو ایسے وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں بھی اچھا ہو۔ بالفرض جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ ایک اچھے طریقے سے چلتے ہوئے آنا اور کردار کو اچھا رہ کر چلتے ہوئے آنا۔ بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے جس سے سانس پھول جائے، بے اعتمادی پیدا ہو، بے وقاری ہو، بلکہ اعتماد کے ساتھ، وقار کے ساتھ پرسکون طریقے سے چلتے ہوئے مسجد میں جانا اور پھر جا کر جماعت میں شامل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ جناب آپ دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں کہ رکعت نہ نکل جائے، بھاگ رہے ہوں تو انسان بے وقار ہو جاتا ہے اور اس میں اطمینان کی کیفیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ اطمینان سے جایا جائے، پروقار طریقے سے جائے۔ اسی طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں نماز کے لیے آؤ اور نماز جمعہ ہو یا اجتماع کا ماحول ہو تو ایسا نہ ہو کہ اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ جاؤ، ایسا نہ کیا کرو کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دو بندے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، صفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیچھے سے آئے اور آ کر آپ نے ان کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے چلتے چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اذیت کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم جب آ رہے ہو تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی گردنوں کو تم پھلانگتے ہوئے آؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جمعے کے وقت بھی یہی معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دوران خطبہ ہی ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہیں پر روک دیا، فرمایا اجلس، وہیں بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تو نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ جب لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آگے جگہ موجود ہے لیکن صفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر آذیتا کے الفاظ آئیں کہ تو نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ اس تکلیف سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر شارحین نے دو مرادیں لی ہیں۔ ایک مراد یہ کہ ویسے ہی ادب کے خلاف ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے پاؤں کو، ٹانگوں کو اتنا اونچا کر لینا کہ لوگوں کے کندھوں کے برابر آ جائیں، گردنوں کے برابر آ جائیں، اور پھر پاؤں میں کوئی گندگی لگی ہو وہ ان تک پہنچے، یا گندگی نہ بھی ہو پھر بھی ان کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے کہ بالکل سر کے برابر جو ہے وہ پاؤں چلتے چلے جا رہے ہوں، تو یہ اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ دوسری اذیت یہ بھی ممکن ہے، چونکہ وہاں پر خطبہ دیا جا رہا تھا اور سب صفے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو جب وہ لوگ سن رہے ہوں گے خطبہ، آپ پیچھے سے آئیں گے ٹانگوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اور گردنوں سے پھلانتے ہوئے آئیں گے تو ان کی سماعت میں خلل اندازی ہوگی، یعنی وہ مکمل طور پر توجہ کے ساتھ خطبہ سن نہیں پائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو مرادیں ممکن ہو سکتی ہوں، ایک مراد یہ کہ ذاتی طور پر ایک اخلاق کے بھی خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے کہ آپ گردنوں کو پھلانگیں، ٹانگیں اتنی اونچی کر لیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ بھی تکلیف ہے کہ جناب وہ خطبہ سن رہے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور آپ ان کی گردنوں کو پھلانگیں گے تو وہ متوجہ ہوں گے جن سے ان کا خطبہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔
اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا کہ اجتماع کے موقع پر، ویسے تو یہ جمعے کے بارے میں حدیث ہے لیکن اس سے مراد عموم ہے شارحین کے نزدیک، کہ جب بھی اجتماع کا ماحول ہو، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، محفل چل رہی ہو، جمعہ چل رہا ہو، عیدین چل رہی ہو، کوئی بھی نماز چل رہی ہو، جب لوگ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا یہ ادب کے خلاف ہے اور اخلاق کے خلاف ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ایک تو محفوظ رہنا ہے، اور اگر آگے جگہ موجود بھی ہے تو جب خطبہ ختم ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں۔ دوران خطبہ خاص طور پر چلتے چلے جانا، گردن کو پھلانتے ہوئے جانا، یہ چیز منع ہوتی ہے، اور اگر خطبہ نہیں بھی چل رہا تب بھی آپ انہیں بغیر توجہ کیے، انہیں بغیر ہلائے، بغیر انہیں اشارہ کیے آپ ان کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے چلے جائیں تو یہ بات بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو آگے جانا ہی ہے تو ان کو آپ اشارہ کر دیجئے، آواز دے دیجئے، اور یہ بھی جب ہوگا کہ جب خطبہ نہیں چل رہا ہو۔ اگر خطبہ چل رہا ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں، بعد میں جائیے، اور اگر خطبہ نہیں چل رہا تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ان کو اشارہ کر دیں تاکہ وہ جگہ دے دیں، وسعت ہو جائے، پھر آپ آگے چلے جائیے، اور اس میں بھی ٹانگوں گردن سے اونچی نہ ہو، ان کے کندھوں سے اونچی نہ ہو، ورنہ وہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ ہونا کیا ہے کہ ان کو اشارہ کریں گے، وہ سب کھول دیں گے آپ کے لیے، تو وہ آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس حدیث پاک کی شرح۔